میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے، بنی الاسلام علی خمس، جس میں یہ کہا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نمبر 1 پر ہے توحید و رسالت کی گواہی دینا، اللہ کو معبود ماننے کی گواہی دینا، اور اللہ رب العزت نے جس شخصیت کو نبوت و رسالت کا تاج پہنا کر اس دنیا میں مبعوث فرما کر ختم نبوت کے تاج سے مزین فرمایا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ماننا۔ اس کے بغیر تو کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، اسلام کے زمرے میں داخل و شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا تعلق ہے دل میں یقین رکھنے سے، جسے ہم اور آپ عقیدہ کہتے ہیں۔ جب تک کوئی شخص اللہ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین نہ کرے، ایمان نہ لائے، اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو بنیادی چیز ہے۔ اب اس کے بعد 4 پیلروں کا ذکر کیا گیا، 4 بنیادوں کا ذکر کیا گیا۔ ان میں سب سے پہلے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا کہ اسلام کے 5 بنیادی اہم پیلروں میں سے سب سے اہم اور بنیاد وہ پیلر جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں میں سب سے اہمیت کی حامل ہونے کے ساتھ اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو عبادات کے متعلق سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر جب تک نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ جاری رہا، تب تک کوئی ایسا رسول نہیں آیا، کوئی ایسا نبی نہیں آیا جسے نماز جیسی اہم عبادت سے محروم رکھا گیا ہو، اسے نماز پڑھنے کی تلقین نہ کی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر امت میں نماز پڑھنے کا طریقہ الگ، نماز پڑھنے کے اوقات مختلف، لیکن بہرحال نفس نماز میں کسی کو کلام نہیں ہے۔ ہر امت میں نماز فرض رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت ہارون علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام ہو، حضرت شعیب و صالح علیہ السلام ہو، یہاں تک کہ ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، ان تک قرآن کریم کی آیات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام انبیاء کرام پر نمازیں فرض تھی، ان کی امتوں پر بھی نماز فرض تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو دعا مانگی ہے، قرآن کریم نے اس دعا کو ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، جس میں یہ دعا فرمائی، اے میرے پروردگار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، سب سے پہلے مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور اے اللہ سے مجھے ہی نہیں بلکہ جو میری آنے والی نسلیں ہیں ان نسلوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس فریاد کو، اس دعا کو سن لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیات قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود نماز قائم کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو نابالغ بچوں یا بچیوں پر فرض نہ ہونے کے باوجود بالغ ہونے کے جو قریب بچے ہیں انہیں نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ جو نابالغ بچے یا بچیاں ہیں ان پر شریعت کا کوئی حکم نہیں نافذ ہوتا ہے، وہ شریعت کے مکلف نہیں ہے، لیکن نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم کرو، نماز پڑھنے کی عادت دلاؤ۔ جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو۔ نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہلکا پھلکا ضرب بھی کیا کرو، ہلکی پھلکی پٹائی بھی کیا کرو، تاکہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے ہی نماز کا عادی بن جائے، نماز کا شوقین بن جائے، نماز کی اہمیت اس کے دل میں جاگزین ہو جائے، اس کے دل میں نماز کی اہمیت بیٹھ جائے۔ لیکن افسوس، حدیث پاک میں چھوٹے نابالغ بچوں کو نماز کی تلقین کی جا رہی ہے، نمازی بننے کا عادی بنانے کا نسخہ بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ نسخہ بنائے گا کون؟ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرے گا کون جبکہ ماں باپ خود بے نمازی ہیں؟ جو شریعت کے مکلف ہیں، جن پر نمازیں فرض ہیں، جب وہ خود نمازوں سے کوسوں دور ہیں تو اپنی اولاد کو نماز کا حکم کیسے کریں گے؟ نماز کی تاکید کیسے کریں گے؟ نماز کے عادی بنانے کی کوشش کیسے کریں گے؟ مؤذن آواز دیتا ہے، ندا لگاتا ہے مائک سے۔ ہمارے گاؤں میں جتنی مسجدیں ہیں تمام مسجدوں سے یہ آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، کہ اے لوگوں آؤ نماز پڑھنے کے لیے، حی علی الفلاح، اے لوگوں آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ آواز شاید کوئی ایسا بچہ ہوگا، ایسا بوڑھا ہوگا، ایسا جوان ہوگا جس کے کانوں تک یہ آواز نہ پہنچتی ہو۔ ایک محلے کی یہ صدا دوسرے محلے تک پہنچ رہی ہے، دوسرے محلے کی اذان تیسرے محلے تک پہنچ رہی ہے، لیکن ہم نوجوان ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کسی کے سر پر جو رینگنے کو تیار نہیں ہے۔ رات بھر ہم ٹائم پاس کرنے میں گزار رہے ہیں، موبائل چلاتے چلاتے فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، فجر کے وقت مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، اور ہم نوجوان یہ کہتے ہیں کہ چلو اب سونے کے لیے کیونکہ فجر کی اذان ہو گئی ہے۔ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔